ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور مجلس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کو بارڈر بھی کراس کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے میں کوئی لمبا خطاب کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے گھبرائیے گا نہیں. آپ کے اور آپ کے کھانے کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. کھانا آپ کے انتظار میں ہے. یہ جو ایک شرعی کام تھا یہ ہو جانا ضروری تھا، اس لیے ہم لوگوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے شرعی کام سے ابتدا کی جائے تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے. میرے بھائیوں، 5 منٹ آپ برداشت کیجئے. خطبہ مسنونہ کے بعد، بلکہ میں یہ کہوں کہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی جو 3 آیتیں خطبۃ الحاجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان تینوں آیتوں میں ایک پیغام ایسا ہے جو یکساں ہے. جانتے ہیں کون سا پیغام ہے جو یکساں ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا. پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسرے میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور آخری آیت میں بھی وہی کہا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں میں ایک حکم یکساں ہے. باقی بہت سارے احکام تینوں آیتوں میں بیان کیے گئے، مگر تینوں آیتوں میں ایک حکم جو یکساں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیوں کیا کرتے تھے. یہ کوئی بے مقصد چیز نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں عشوائی طور پر جو سمجھ میں آیا اس کو پڑھ دیے، نہیں، وہ ایک مقصد کے تئیں ہوتا تھا. اور جب یہ تقوی اساس ہے ان تینوں آیتوں میں، تو سوچنا یہ ہے کہ اس دینی مناسبت سے، ایک شرعی مناسبت سے جو تمام انبیاء کرام کی سنت شادی کی شکل میں رہی ہے، ہم نے تقوی کتنا اختیار کیا. یہ غور طلب بات ہے میرے بھائیوں. اس میں ہم کتنا متقی بن پائے ہیں. اور جانتے ہیں تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا، آپ اسے اپنا لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے. یہی تقوی ہے. اب اگر اس قانون کو اپنی حرکتوں پر، شادی بیاہ کے موقع پر لاگو کر دیں تو کتنا ہم متقی بن پائے ہیں آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر مجلس میں، تقریروں میں، خطبات میں، اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس طرح کی خطابات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مگنی کے تعلق سے ہو، جہیز کے تعلق سے ہو، بارات کے تعلق سے ہو،
کھان پین کے تعلق سے ہو، بھیجا اسراف کے تعلق سے ہو، بہت حد سے زیادہ خرچ کے تعلق سے ہو، مباحات کے تعلق سے ہو، بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں انہیں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ ان آیتوں میں جو ایک پیغام ایک ساتھ دیا گیا اس کو اپنا دیجیے آپ، اور وہ ہے کہ متقی بن جائیے۔ آپ متقی بن جائیں گے تو آپ کا یہ سارا عمل نبوی ہو جائے گا، سنی ہو جائے گا۔ آپ سب نے کارڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا بھی چھاپا ہوگا، النکاح من سنتی، شروع ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتنا ہم سنی بن پائے ہیں، کتنا ہم نے سنت پر عمل کیا ہے اس مناسبت سے۔ یہ غور طلب بات نہیں ہے؟ جب یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں اور جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی جنت میں آپ کے اس احساس کو مکمل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کے تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا بندوبست کیا آدم علیہ السلام کے لیے؟ میں ہوا کا اللہ اکبر۔ یعنی آپ سوچیں کہ جنت کے اندر ہے، مگر جنت میں اگر نعمتوں کا تمام کسی چیز سے ہے تو خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، اور انہی عورتوں کی سوداگری کرنے پر ہم چلے آئے ہیں، انہی رشتوں کے خرید و فروخت پہ آج سارا انسان لگا ہوا ہے۔ میں بلا کسی تفریق مذہب کی یہ بات کہتا ہوں، سارے مذاہب میں، چاہے وہ اسلام دھرم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، ہندوازم ہو، کوئی بھی ازم ہو، سب کے یہاں دیکھیں گے کہ سب اپنے پٹری سے الگ ہو چکے ہیں اس مسئلے میں۔ کسی کے یہاں یہ جہیز کا مسئلہ، بارات کا مسئلہ، یہ سارے اوٹ پٹانگ جو خرچ ہیں، یہ کسی دھرم میں بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ اتنا دور چلے گئے ہیں کہ سارے دھرموں سے آگے نکل گئے، نہیں نکلے ہیں؟ بیٹی کا باپ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے، 22 سال 25 سال 20 سال، جس کی تربیت میں، پرداخت میں، پالنے پوسنے میں، اس کی تعلیم میں باپ تھک چکا ہوتا ہے، اور جب اس کی رخصتی کا وقت آتا ہے، اس کی بدائی کا وقت آتا ہے، تو ہم سنتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے، ایک وہ باپ جس نے 22 سال تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کے پالا ہو، اس کی تربیت میں سارا جتن کیا ہو، اور اس کے بعد ہم لوگ، میں کسی ایک خاص شادی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے اوپر مت معمول کر لیجیے، مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا ہے، مگر حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک باپ جب اپنے بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، تو دنیا کی جو سب سے قیمتی چیز تھی فرمان نبی کے مطابق کہ دنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ آپ کے حوالے کرتا ہے اپنی لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کرتا ہے، اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، تو پیچھے وہ اگلا لٹ چکا ہوتا ہے، اس کے کھیت بک چکے ہوتے ہیں، کہیں اپنی زمین گروی رکھ چکا ہوتا ہے، کہیں قرضوں کے تلے دب چکا ہوتا ہے، کہیں بینکنگ سے لون لے کر کے اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، جبکہ وہ چیز کیا تھی؟ نبی کے فرمان کے مطابق دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اگر ترازو کے پلڑے میں ایک طرف ایک نیک خاتون کو رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کون بھاری پڑے گا؟ وہ نیک خاتون بھاری پڑے گی جو آپ کے گھر میں جاتے ہی آپ کے گھر کو سورگ بنا دیتی ہے، جنت بنا دیتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو فجر کے وقت اپنے شوہر کو جگا کے کہے گی کہ اٹھو، غسل کرو اور چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری سنیت اور کہاں ہے ہم لوگ؟ دعووں سے نہیں کچھ ہوتا ہے، ہم دعوے دار بہت ہیں، نام کی مسلمان عبداللہ عبدالرحمان نام لکھنے سے نہیں ہوتا ہے، عبداللہ بن کر کے دکھانا پڑتا ہے، عبد الرحمان کی صفت اپنے اندر لانی پڑتی ہے میرے بھائیوں، تب ہم جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا آپ سب سے، اور یہ میسج اگر میرا آپ کے دل کو چھو جائے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ رشتوں کو بیچنے کا یہ معاملہ چھوڑ دیجیے، اپنے بیٹوں کی سوداگری چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ یہ ایسا قرض ہے جس کو ہر ایک کو چکانا پڑے گا۔ اگر بیٹا میرے پاس ہے، ہم نے اسے بیچا ہے، تو کوئی دوسرا بھی ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے جب آئے گا نا تو وہ بھی اسی طرح کے مطالبے کرے گا۔
یہ ایسا قرض ہے جس کو ہر ایک کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب سب کے گھر کی کا دکھ اور درد یکساں ہے تو مل کر کے اسے دور کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ تو اس لیے میرے بھائیو اٹھو اور روکو اس چیز کو، ختم کرو۔ میں آخری بات جو آپ سے کہتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے آئے ہیں، آپ میں سے اگر آپ انکار کیے ہوتے کہ ہم کل آپ کے گھر کھانا کھانے آئیں گے، آج ہم کسی ایسے کھانے کو کھانے نہیں جائیں گے جس کھانے کے مسالے کے ساتھ بچی کے باپ کے آنسو شامل ہو، جس میں اس کے خون اور پسینے کی قیمتی رقم شامل ہوئی ہو۔ آج نہیں، کل ہم آپ کے ہاں جو حلال کا ہے اسے کھائیں گے۔ کوئی ایسا نکلتا ہے؟ نہیں نکلتے ہیں، کوئی نہیں کہتا ہے یہ میرے بھائیوں۔ ہم ہر کوئی بس پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑا اپنا جوتے ووتے سیدھا کرنا شروع کر رہے ہو۔ کتنے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم استاد تھے، شاگرد تھا، پوچھا بھی نہیں ہمیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جس دن پوچھ لے گا تب نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھ لے گا کہ آپ کے لیے کیا جائز تھا، وہ کون سی چیز لے کر کے آؤ گے؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفس، کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوشی کے، اس کی دلی اطمینان کے، بغیر اس کے چاہے ہوئے کھانا جائز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 30 آنا تو ہم لے کر 80 پہنچتے ہیں نا۔ تو یہ جو باقی 50 بڑھ گئے، یہ کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تب سمجھی بھی کھڑا ہوگا، لڑکی کا باپ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے اور کہے گا اللہ تعالیٰ نوش کر کے ان لوگوں نے ہمیں کھایا تھا۔ تب حساب کیسے دے پائیں گے؟ اس لیے عزم کریں کہ چھوڑیں، یہ ختم ہو جائے گا نا۔ ہم ہی لوگ جا رہے ہیں نا، ہم اور آپ ہی تو جاتے ہیں بابو، چچا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم ہی جانا چھوڑ دیں تو ختم نہیں ہو گیا؟ اس کے لیے کوئی مشین لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ جانا چھوڑ دیں تو کئی لاکھ کا بچت لڑکی کے باپ کا کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کر لیجیے آپ، بڑی نیکی ہے یہ۔ حرام کو حرام جان کر کے چھوڑ دینا بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو اس عقد کو بابرکت بنا دے اور ہمیں نبی کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ جو تو نے اصول ہمیں دیے ہیں، جو منہج دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تو بابرکت بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزم عمران احمد ابن ابو طالب، تلکہنا سدھارتھ نگر، یو پی، انڈیا۔ عزیزہ سمینہ بانو بنت اقبال حسین، پڑریا خلد، وارڈ نمبر 3، لمبنی روپندیہی، نیپال۔ اقبال حسین ابن احمد حسین بطور ولی اور 2 نامزد گواہ اور جملہ حاضرین کی موجودگی میں حافظ حسین احمد ابن جمال احمد فریا خرد، وارڈ نمبر 3، اور مولانا مجیب الرحمان ابن شفیع اللہ، ٹھکورا پور، کپل وستو الہند، 20 گرام 80 ملی گرام سونا بشکل زیور، جس کی حالیہ قیمت 1,46,900 روپے انڈین ہے، آپ کے عقد میں جیت دی جا رہی ہیں، آپ نے قبول کیا؟ سن لیا آپ لوگوں؟ قبول ہے۔ بارک اللہ واجب بین خیر۔